ڈیلی چیلنج۔ آج یا اس دن جب بھی آپ نیند سے بیدار ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ سنت دعا ضرور پڑھیں۔ یہ عمل ہمیں یاد دلاتا ہے نیند بھی ایک طرح کی موت ہے اور ہمارا اٹھنا اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ دعا: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت یعنی نیند کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ کمنٹ میں الحمدللہ صبح کی دعا پڑھی لکھ کر بتائیں۔ حدیث: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6324۔ دین کو پھیلانا ثواب کا کام ہے۔ ماشاءاللہ NGO کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی نابینا کو راستہ دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا ثواب رکھتا ہے؟ آپشن اے: اس کے لیے جنت میں خاص درجہ ملتا ہے، بی: اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، سی: اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتا ہے، ڈی: اس کے لیے جنت میں خوشخبری ہے۔ اگر آپ کو جواب پتا ہے تو کمنٹ میں لکھیں۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی نابینا کو راستہ دکھایا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5240۔ دین کو پھیلانا ثواب کا کام ہے۔ ماشاءاللہ NGO کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ صحیح جواب ہے سی: اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک مسلمان کی مدد کرنے کی ایسی عظیم فضیلت بیان فرمائی ہے، خاص طور پر ان کی جو نظروں سے مجبور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی ضرورت مند کی مدد کرنا جیسے کہ کسی نابینا کو راستہ دکھانا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ وہ اس چھوٹے سے عمل کے بدلے جنت میں ایک محل عطا فرماتا ہے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ایک مسلمان اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس کو کیا جواب دیتا ہے؟ آپشن اے: آپ کی دعا قبول ہو، بی: آپ کی بھی یہی دعا قبول ہو، سی: آپ کی دعا میں آمین، ڈی: آپ کے لیے اللہ سے ثواب طلب کیا گیا۔ اگر آپ کو جواب پتا ہے تو کمنٹ میں لکھیں۔ حدیث: حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے آمین اور تیرے لیے بھی اس جیسا ہی ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2732۔ دین کو پھیلانا ثواب کا کام ہے۔ ماشاءاللہ NGO کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ صحیح جواب ہے بی: آپ کی بھی یہی دعا قبول ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دوسروں کے لیے دعا کرنے کی ایسی عظیم فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جب آپ اپنے کسی بھائی یا بہن کے لیے ان کی غیر موجودگی میں دل سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہوئے اور اس کے بدلے میں ایک فرشتہ آپ کے لیے اسی دعا کو قبولیت کی نشانی کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نیکی کا بدلہ اسی دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں کیا بناتا ہے؟ آپشن اے: جنت میں ایک چھوٹا سا گھر، بی: جنت میں ایک محل، سی: جنت میں ایک درخت، ڈی: جنت میں ایک دریا۔ اگر آپ کو جواب پتا ہے تو کمنٹ میں لکھیں۔ حدیث: حضرت معاذ ابن انس الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قل هو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنائے گا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2896۔
دین کو پھیلانا ثواب کا کام ہے ماشاءاللہ این جی او کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ صحیح جواب ہے بی، جنت میں ایک محل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سورہ اخلاص کی ایسی عظیم فضیلت بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس چھوٹی سی لیکن عظیم سورت کو صرف 10 مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں ایک عالی شان محل عطا فرماتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نیکی کا کوئی عمل کتنا ہی آسان کیوں نہ لگے، اس کا اجر اللہ کے پاس بہت بڑا ہوتا ہے۔ سوال، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو جنت میں داخل ہونے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ آپشن اے فرشتے، بی شیطان، سی موت، ڈی اس کے گناہ۔ اگر آپ کو جواب پتا ہے تو کمنٹ میں لکھیں۔ حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کچھ نہیں روکتا۔ النسائی، دین کو پھیلانا ثواب کا کام ہے ماشاءاللہ این جی او کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ صحیح جواب ہے سی، موت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آیت الکرسی کی ایسی عظیم فضیلت بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اس آیت کو پڑھنے کی پابندی کرتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نیکی کا ایک چھوٹا سا عمل بھی اللہ کی رحمت سے ہمیں جنت تک پہنچا سکتا ہے۔ ڈیلی چیلنج، آج یا اس دن دین کا تھوڑا سا علم حاصل کریں، چاہے وہ قرآن کی ایک آیت ہو یا حدیث کا مطالعہ۔ کسی صحیح حدیث یا قرآن کی تفسیر سے ایک نیا علم سیکھیں اور اسے اپنے دوستوں یا خاندان سے بانٹیں۔ الحمدللہ علم حاصل کیا، لکھ کر بتائیں۔ حدیث، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کی تلاش میں نکلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2699۔ دین کو پھیلانا ثواب کا کام ہے ماشاءاللہ این جی او کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی کو اس کے ظلم پر معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا بدلہ دیتا ہے؟ آپشن اے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بی اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول کرتا ہے، سی اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، ڈی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ اگر آپ کو جواب پتا ہے تو کمنٹ میں لکھیں۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی اور جو شخص معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2588۔ دین کو پھیلانا ثواب کا کام ہے ماشاءاللہ این جی او کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ صحیح جواب ہے سی، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں معافی کی ایک عظیم فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ معاف کرنے سے ان کی حیثیت کم ہو جاتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معافی ہماری عزت کو بڑھاتی ہے۔ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری عزت اور شان کو بڑھا دیتا ہے۔ سوال، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم اپنے بھائی کے لیے مسکراتے ہو تو یہ کیا ہے؟ آپشن اے، یہ ایک اچھی عادت ہے، بی، یہ ایک عبادت ہے، سی، یہ ایک صدقہ ہے، ڈی، یہ ایک نیکی ہے۔ اگر آپ کو جواب پتا ہے تو کمنٹ میں لکھیں۔ حدیث حضور اکرم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے بھائی کے چہرے پر
तुम्हारा मुस्कुराना भी सदका है। सुनन तिरमिजी हदीस नंबर 1956। दीन को फैलाना सवाब का काम है। माशाल्लाह, एनजीओ को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सही जवाब है सी, ये एक सदका है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में सदक़े की एक अजीम ताज़ीम बयान फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सदका सिर्फ माल देने को नहीं कहते, बल्कि हर वो छोटा सा अमल जो दूसरों के लिए खुशी और राहत का सबब बने वो भी सदका है। ये हदीस में सिखाती है कि मुस्कुराना एक आसान लेकिन बहुत बड़ा सवाब वाला काम है। सवाल, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि औरतों के साथ नरमी से पेश आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें किस चीज से तशबीह दी है? ऑप्शन ए फूल, बी कांच, सी रेशम, डी मोती। अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट्स में लिखें। हदीस, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि औरतों के साथ नरमी से पेश आओ क्योंकि वो कांच की तरह है। सही बुखारी हदीस नंबर 5187। दीन को फैलाना सवाब का काम है। माशाल्लाह, एनजीओ को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सही जवाब है बी कांच। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में औरतों के साथ हुस्न सुलूक, अच्छा बर्ताव की एक अजीम तालीम दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि औरतें कांच की तरह नाजुक होती हैं। जैसे कांच को बहुत एहतियात से संभाला जाता है, इसी तरह हमें औरतों के जज्बात और उनके वजूद का ख्याल रखना चाहिए। ये हदीस हमें नरमी, हमदर्दी और इज्जत का पैगाम देती है। सवाल, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सबसे ताकतवर शख्स वो नहीं जो लोगों को पछाड़ दे, बल्कि वो है जो गुस्से में किस चीज पर काबू पा ले। ऑप्शन ए अपने दुश्मन पर, बी अपने नफ्स पर, सी अपनी जबान पर, डी अपने ख्याल पर। अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट में लिखें। हदीस, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ताकतवर वो नहीं जो लोगों को पछाड़ दे, बल्कि असल ताकतवर वो है जो गुस्से में अपने नफ्स पर काबू पा ले। सही बुखारी हदीस नंबर 6114। दीन को फैलाना सवाब का काम है। माशाल्लाह, एनजीओ को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सही जवाब है डी अपने नफ्स पर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में असल ताकत की तारीफ बयान फरमाई है। अक्सर लोग जिस्मानी ताकत को सबसे बड़ी ताकत समझते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि असल ताकतवर वो शख्स है जो गुस्से की शिद्दत में भी अपने आप पर यानी अपने नफ्स पर काबू पा ले। ये अमल हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की जमानत है।